اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں کسی نے یہ ربائی لکھی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے اعلیٰ کا ذکر فرمایا۔ میں صرف اخلاق حسنہ کے حوالے سے ایک میسج پیغام دوں گا، اس کے بعد آگے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، علمی بھی تھی، وجدانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے بھی قبلہ شاہ صاحب اپنے منفرد انداز میں اپنے ملفوظات آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے، اور آخر پہ آپ نے بڑا اصلاحی پیغام جو دیا، بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ یہ ہم سب کے لیے یہی محافل میلاد کا مقصد بھی ہے، جو قبلہ شاہ صاحب آخر پہ اپنا اصلاحی پیغام اور میلاد کا مقصد اور میلاد کا پیغام دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو کیا فرمایا؟ عظیم، اعلیٰ درجے پر ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو فائز کیا اے محبوب۔ قرآن مجید میں بطور خاص اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو عظیم کہا ہے، بڑا۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، بطور خاص 4 چیزوں کا ذکر فرمایا لفظ عظیم کے ساتھ کہ وہ بڑی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا عظیم ظلم ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے اندر ان کیدکن عظیم، عورت کے مکر کا ذکر فرمایا۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہو بھی ہے، لیکن فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک اس کا مکر بڑا عظیم ہے، بڑا ہے۔ عورت کے مکر کا ذکر فرمایا اور اس کو عظیم کہا رب نے۔ تیسرا ارشاد فرمایا اپنے عذاب کا، بارہا دیگر آیات میں متعدد دفعہ فرمایا عذاب عظیم، جو میرا عذاب ہے یہ بھی بڑا سخت ہے، بڑا ہے، اپنے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ اور چوتھی چیز جو ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب تمہارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، عظیم ہے، بڑا عظمت والا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اخلاق حسنہ کے جس مقام پر فائز فرمایا، کائنات میں جن و انس میں کوئی ایسا ذی روح نہیں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہنچ سکے۔ حضور کے اخلاق کو پہنچ کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جس نے اخلاق حسنہ کی خیرات پائی، در مصطفیٰ سے اخلاق عظیم کا فیض پایا، وہ پھر چلتے پھرتے قرآن و حدیث کے مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور قرآن و حدیث کے پیامبر بھی ہیں، اور حدیث رسول قرآن اور دین کے وہ سب سے بڑے علمبردار بھی جانے اور گردانے جانے، جن میں سب سے بڑا طبقہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا ہے اور علماء ربانیین کا ہے۔ یہ حضور کے اخلاق کی جھلک اگر دیکھنی ہو تو کاملین صوفیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، علماء ربانیین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور کے اخلاق کا رنگ ان کی سیرت میں آپ کو ان کی جھلک نظر آئی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اوپر اتنا زور دیا۔ اخلاق کیا ہے؟ اچھی عادات، بری عادات بھی ہوتی ہیں، ان کو اخلاق صحیح کہا ہے، اور اخلاق حسنہ اچھی عادات، اچھے طور اطوار، اچھے طریقے، اچھا ڈنگ، اچھا برتاؤ، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ اچھی عادتیں، لوگوں کے ساتھ معاملات اور عادات وہ آپ نے اچھی رکھنی ہے، اس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قیامت والا دن جب ہوگا، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، ان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ بندے کا حسن اخلاق. میں دوہرا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ میں؟ قیامت والے دن جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، مجھ سمیت، آپ سمیت، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس زیرو انسان اور جن نے آنا ہے. مکلف تو دو ہی مخلوقات ہیں، حضرت تشریف فرمائے، انسان اور جن. عوالم 18,000 ہیں مخلوقات، لیکن جن سے تفتیش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، وہ جن اور انس ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا جب میزان لگے گا، اس میں جب اعمال تولے جائیں گے، سارے اعمال رکھے جائیں گے، وہاں صدقہ بھی انسان کا ڈالا جائے گا، وہاں خیرات بھی ڈالی جائے گی، وہاں اس کی نماز بھی ہوگی، وہاں اس کی نفلی نمازیں بھی ہوں گی، وہاں اس کی تلاوت کلام الہی بھی ہوگی، وہاں اس کی ذکر، تسبیح، تحلیل، جملہ عبادات، صدقہ جاریہ کے کام سارے کچھ ہوں گے. لیکن فرمایا جو وزنی چیز ہوگی ان سارے اعمال میں، فرمایا وہ بندے کا حسن اخلاق، اچھے عادات، اچھی اطوار ہوگی. تو میں اور آپ، ہم سب، ہم نے اپنی عادتوں پہ غور کرنا ہے. کیا ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے، اخلاق و عادات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، گفت و شنید، کھانا پینا، چلنا پھرنا، معاملات، تو کاروباری، تجارت، نجی زندگی، کاروباری زندگی، سیاسی زندگی، کوئی بھی گوشہ لے لیں آپ اپنی زندگی کا، کیا ہم حضور علیہ السلام کی سیرت، اسوہ اور اخلاق کے مطابق سارا کچھ کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کو کمی کوتاہی نظر آتی ہے، مجھ سمیت ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہی مقصد ہے محفل میلاد. یہ ساری اتنی خوبصورت بزم سجائی اہل چنیالہ نے، بالخصوص محترم حضرت علامہ قاری محبوب سلطانی صاحب، آپ کو میں بار دیگر مبارک دوں گا، اور آپ کے جملہ مومنین جنہوں نے جس قدر اس میں اپنا حصہ ڈالا. بہت خوبصورت بزم سجائی، اہتمام کیا، لوگوں کو انوائٹ کیا، دعوت دیا، بیٹھے ہیں. لیکن ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف آمدن رفتن، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلے جانا واہ واہ کر کے؟ نہیں، ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے. یہ سجائی جاتی ہیں محافل میلاد فروغ عشق رسول کے لیے. اس شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے واقعات سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ. حضور کا عشق اور محبت سینوں میں جگانے کے لیے، وہ چنگاری بھڑکانے کے لیے، ادب رسول اور تعظیم رسول انسان کے کردار میں زندہ کرنے کے لیے، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک کیسے لینا ہے، حضور کا ذکر آئے تو آپ کے قلب و روح پہ واردات کیا ہونی چاہیے. میں ذوق کے لیے ایک بات عرض کر دوں. آپ سارے ٹی وی انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، ابھی کچھ ڈرامے، یہ ترکش کے ڈرامے آپ دیکھ رہے تھے، جن میں وہ ترکی اپنے پرانے اکابرین اور جنگجوؤں کے وہ انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، جیسے التقل غازی وغیرہ آپ نے دیکھا. اس میں آپ نے ایک چیز یہ دیکھی ہوگی کہ جب آقا علیہ السلام کا نام نامی لیا جاتا ہے، وہ کیسے ایسے جھک کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے حضور کا نام لکھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں. یہ ایک چیز آپ نے مشاہدہ کی. اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں اس کے اندر ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں جو ہمارا ورثہ ہے، اسلام کا جو ورثہ ہے، اس کے اندر وہ انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں. حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں مبارک آتا ہے تو ایک مومن اپنے قلب کو بھی جھکا دیتا حضور کی بارگاہ میں، اپنی روح کو بھی سجدہ ریز کر دیتا حضور کی بارگاہ. صحابہ کرام کے تو دل مچلتے تھے اور اجازت چاہتے تھے. بات لمبی ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، جانور آپ کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، شیر آپ کو آ کے سجدہ کرتا ہے، پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم حق رکھتے ہیں، انسان ہیں، ہمیں بھی سجدے کی اجازت دیں. حضور نے فرمایا نہیں، اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا کسی انسان کے سامنے کرنا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتا. لیکن فرمایا نہیں، انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے. یہ صحابہ کا دل مچلتا تھا حضور کو سجدہ کریں. یہ محبت رسول بتا رہا ہوں، ادب رسول.
کتنا اٹھ اٹھ کے ان کے اندر حضور کا عشق و محبت بھرا تھا. تو ان محافل کا مقصد حضور کی محبت اس کو جگانا، حضور کا ادب اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، اپنے پڑوسیوں کا حقوق رکھنا، کوشش کرنا کہ میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کسی بھی عمل سے میرے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو دکھ تکلیف اذیت مجھ سے نہ پہنچے. اور اپنی زبان، قول، فعل اور عمل، کردار کو یہ کوشش کرنا کہ دوسروں کے لیے راحت جان، تسکین جان کا باعث بنے. اللہ رب العزت جملہ بانیان محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ان کے اخلاص سے بڑھ کر رب تعالیٰ 700 گناہ بڑھا کے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کی بھی حاضری قبول فرمائے. ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اس